ککو بیٹا یہ دانے کھا لو۔ نہیں نہیں، میں صرف مینگو ہی کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا آج یہ دانے۔ ٹونی چڑیا اپنے بیٹے کی بہت منت کر رہی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا اور بارش بہت تیز ہو رہی تھی، لیکن ککو کہہ رہا تھا کہ مجھے صرف مینگو کھانا ہے۔ ٹونی کہتی ہے مینگو گرمیوں میں ہوتے ہیں، سردیوں میں نہیں ہوتے، لیکن ککو کہتا ہے کہ جہاں سے مرضی لاؤ، مجھے تو صرف مینگو کھانے ہیں۔ کالو اور گوری جنگل میں اسی طرح پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہر روز سیر کرتے ہیں، بس آوارہ گردی کر کے اور ادھر ادھر سے منہ مار کر اپنا گزارا کرتے ہیں، کوئی محنت اور نہیں کرتے، اور سارا دن پھرنے کے بعد رات کو آرام کرتے ہیں۔ بس وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی لمبا ہاتھ لگے اور ان کو دانہ مل جائے۔ اسی طرح کالو اور گوری ایسے ہی کرتے ہیں۔ گوری نے اس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی باتیں سنی اور کہا کہ کیا بات ہے ٹونی، ککو کیوں منہ پھلا کے بیٹھا ہے؟ ٹونی کہتی ہے اس موسم میں مینگو مانگ رہا ہے۔ گوری کہتی ہے ارے پچھلے ہفتے تو ہم اتنے مینگو لائے تھے، کالو کے ماما جی کا مینگو کا کھیت ہے اور اس موسم میں بھی ان کے پاس بہت مینگو ہوتے ہیں۔ ٹونی کہتی ہے کیا یہ سچ ہے؟ ایسا ہے تو میرے ککو کے لیے مینگو منگوا دو، ککو بہت خوش ہوتا ہے۔ گوری کہتی ہے تم فکر مت کرو، کل ہی کالو کو کہتی ہوں، کالو جی کل جائیں گے اور پھر مینگو لے آئیں گے۔ لیکن ٹونی کہتی ہے لیکن کیا؟ گوری کہتی ہے کالو کل چلے جائیں گے تو میرے پاس دانے نہیں ہوں گے۔ ٹونی اس کو دانے دیتی ہے۔ گوری کہتی ہے یہ لو کالو جی، آ گیا سامان، اتنی بارش میں ہم کہاں کھوج کرنے جاتے، یہ دیکھو دانوں سے بھرا ہوا بورا۔ کالو کہتا ہے واہ واہ، مزہ آ گیا، اتنے ڈھیر سارے دانے، اور پھر وہ دونوں دانے کھاتے ہیں۔ کالو کہتا ہے لیکن ہم مینگو کہاں سے لائیں گے؟ گوری کہتی ہے کل دیکھیں گے۔ پھر اگلے دن ککو کہتا ہے مما دیکھیں تو کالو انکل آ گئے ہوں گے، جا کے میرے لیے مینگو لے آئیں۔ ٹونی کہتی ہے اچھا میں لے آتی ہوں، لیکن تم یہ دانے تو کھاؤ۔ لیکن ککو کہتا ہے مجھے صرف مینگو کھانا ہے۔ پچھلے دن ککو دانے تو کھا لیتا ہے مینگو کے چکر میں۔ پھر گوری کالو کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے گوری کیا تم کالو بھیا چلے گئے؟ گوری کہتی ہے ارے آج جانا تھا لیکن کالو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کالو کہتا ہے ہاں بہن، میں تمہارے مینگو کے لیے ہی جا رہا تھا، اچانک میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔ گوری کہتی ہے اب دیکھو نا، اب کالو کی وجہ سے میں بھی باہر نہیں جا سکتی، مجھے کچھ کھانے کی ضرورت ہے، تم برا نہ مناؤ تو تھوڑا سا کچھ ہمارے لیے لا دو اور کل کالو تمہیں ضرور مینگو لا دیں گے۔ ٹونی کہتی ہے کوئی بات نہیں، تم فکر مت کرو، میں ابھی جا کر تمہارے لیے دانے لے آتی ہوں۔ پھر ٹونی اپنے گھر آتی ہے اور ککو کو کہتی ہے کہ کالو انکل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج وہ جا نہیں سکے، تم فکر مت کرو، کل وہ تمہارے لیے مینگو لے آئیں گے۔ اور پھر وہ کچھ چاول ڈال کر لے جاتی ہے اور ککو کو کہتی ہے کہ تم یہ پھل کھا لو۔ ککو مینگو کے چکر میں اس دن پھل کھا لیتا ہے اور ٹونی بھر کر ایک باؤل دانوں کا لے جاتی ہے جو کہ چاول ہوتے ہیں۔ سنہری بھی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ چڑیا کو تھوڑا سا ڈاؤٹ تو ہوتا ہے کہ کیا پتا گوری اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، لیکن وہ ککو کی وجہ سے مجبور تھی۔ اور پھر آ کر گوری اور کالو کہتے ہیں کہ نا اب ہم کیا کریں، کل ہم کیا کریں گے؟ گوری کہتی ہے کل دیکھیں گے، اور ٹونی وہ دانہ لے آتی ہے اور گوری کہتی ہے ٹونی بہن تمہارا بہت بہت شکریہ۔ ٹونی کہتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن کالو بھیا کل آپ ضرور مینگو لا دینا۔ اور پھر ٹونی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کالو بہت ہنستا ہے۔ گوری کہتی ہے بس اب مزے لے لے کر کھاؤ، فضول میں فارغ بیٹھ کر، اس موسم میں دیکھو گھر کے اندر ہی ہمیں دانہ مل رہا ہے، گوری سے آسان نہیں ہے ٹکر لینا۔ اور پھر دانہ ختم ہو جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا کل؟ گوری کہتی ہے بس تم غائب ہو جانا، کل کی کل دیکھیں گے، میں سب سنبھال لوں گی، میرا نام گوری ہے۔ کالو کہتا ہے تمہیں تو میں مان گیا۔ گوری کہتی ہے کیسے پاگل بنایا اس چڑیا کو۔ پھر اگلے دن ٹونی کہتی ہے ککو پھل کھا لو، میں تمہارے لیے ابھی مینگو کا پتہ کر کے آتی ہوں۔ لیکن ککو کہتا ہے آج تو ہر صورت مینگو آنا چاہیے۔ پھر ٹونی جب گوری کے پاس آتی ہے تو کہتی ہے بہن کالو بھیا آ گئے ہیں کیا؟ گوری کہتی ہے نہیں بہن، میں بھی پریشان ہوں، شام ہو گئی ہے، صبح سے نکلے ہیں اپنے ماما جی کے کھیت میں تمہارے ککو کے لیے مینگو لینے اور ابھی تک نہیں آئے، میں تو بہت پریشان ہوں۔
टूनी कहती है परेशान मत हो, आ जाएंगे खैरियत से। गौरी कहती है आ तो जाएंगे पर मैं सुबह से भूखी हूँ। टूनी कहती है अच्छा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। गौरी कहती है बस ज़रा शर्म आ रही थी, जो भी पक्का है मेरे लिए ला दो। टूनी कहती है हाँ बहन मैंने पुलाव बनाया है। गौरी कहती है थोड़ा ज़्यादा ले आना, कालू जी भी आएंगे तो खा लेंगे, उनको भी बहुत पसंद है। फिर टूनी घर आती है और पुलाव प्लेट में डालती है। सुनहरी पूछती है मम्मा ये किसके लिए लेकर जा रही हो। तो टूनी कहती है गौरी के लिए, कालू गया हुआ है ना फल लेने के लिए। सुनहरी कहती है मम्मा मुझे लगता है वो सब झूठ बोल रहे हैं आपसे सिर्फ खाना लेने के लिए। और कुक्कू कहता है हाँ मम्मा मैंने भी कालू अंकल को अभी थोड़ी देर पहले नदी पे देखा था, वो वहाँ पर आराम कर रहे थे, आपसे झूठ बोल रहे हैं और अब मुझे भी मैंगो नहीं खाने जो आपसे झूठ बोल कर खाना ले रहे हैं। मैंने आपको बहुत तंग किया, मुझे माफ़ कर दें। फिर टूनी कहती है जाओ ज़रा अंदर से मेरी बोतल तो लेके आओ जादू वाली, अब इनको मज़ा चखाती हूँ। और सुनहरी वो बोतल लाकर अपनी माँ को देती है और टूनी उस बोतल से वो सारा रस उसमें डाल देती है चावलों में और कहती है अब देखना इस गौरी और कालू को कैसा मज़ा चखाती हूँ। टूनी से पंगा लेने का टूनी को धोखा दिया और फिर वो पुलाव लेकर वहाँ जाती है। कालू और गौरी मज़े से वो पुलाव खाने लगते हैं। अचानक ही गौरी कहती है कि ये क्या हो रहा है, मेरे जिस्म में इतनी खारिश हो रही है, मेरे सारे पंखों में बहुत तकलीफ़ है। कालू कहता है हाँ हाँ मुझे भी ऐसा हो रहा है। गौरी कहती है लगता है टूनी को हमारी सारी बात पता चल गई और अब उसने हमसे बदला लिया है, इसमें ज़रूर उसने कोई चीज़ मिलाई है। हाय कालू मर गई, अब मैं क्या करूं, मुझे तो बैठा ही नहीं जा रहा। कालू कह रहा है मेरी हालत तो तुमसे भी ख़राब है। गौरी कहती है लेकिन क्या करूं। कालू कहता है मैं तो चला नदी पे नहाने, तभी ठीक होगी ये खारिश। गौरी कहती है अरे इतनी ठंड में मैं तो नहीं जा रही। कालू कहता है तुम्हारी मर्ज़ी। कालू चला जाता है। बर्फ़बारी हो रही थी और कालू जा रहा था नदी में नहाने ठंडे ठंडे पानी में, और पीछे गौरी भी आ गई क्योंकि उसको भी सुकून कहाँ था, इतनी खारिश जो हो रही थी। गौरी ने जब ये देखा टूनी और उसके बच्चे उछल रहे हैं तो वो रोने लगी। गौरी ने कहा देखा इनको पता चल गया है। और ये सब तमाशा टूनी और उसके दोनों बच्चे देख रहे थे जब कालू और गौरी इस बारिश में और सर्दी के मौसम में ठंडे ठंडे पानी में नहा रहे थे। तो प्यारे दोस्तों धोखा देने का अंजाम ऐसा ही होता है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।